الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 6 ہے اسم مصدر. اس سے پہلے ہم نے اس میں ظرف سے متعلقہ مکمل تفصیل پڑھ لی ہے. آج کے سبق سے اسم مصدر کو شروع کیا جا رہا ہے. دیکھیے ذرا، اصل میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ آیا مصدر یہ بھی اسم مشتق ہے یا پھر یہ اسم مشتق نہیں ہے. یعنی فعل سے جو اسماء مشتق ہوتے ہیں ان میں اسم مصدر بھی داخل ہے یا پھر اسم مصدر داخل نہیں ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ مصدر وہ مشتق من الفعل نہیں ہوتا، اس کو فعل سے اشتقاق اور فعل سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ مصدر سے افعال اور اسماء کو نکالا جاتا ہے. لیکن کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مصدر یہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل یہ فعل ہے، اور فعل سے جس طریقے سے دیگر اسماء مشتقات نکلتے ہیں بالکل اسی طرح مصدر بھی فعل سے ہی نکلتا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کوفیین کے نزدیک، علماء کوفہ کے نزدیک مصدر بھی مشتقات فعل میں سے ہے، یعنی فعل سے مصدر کو بھی نکالا جاتا ہے. لہذا وہ اسماء مشتقہ 7 بتاتے ہیں مصدر کو شمار کر کے، اور چونکہ بصریوں کے نزدیک مصدر یہ مشتق من الفعل نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ 7 نہیں بتاتے ہیں. اس مسئلہ کی تحقیق فصل افادات، یعنی آگے چل کے ایک فصل آئے گی، اس کے اندر اس مسئلہ کی مکمل تحقیق کریں گے کہ کون سا مذہب بہتر اور حق ہے. اب اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ ثلاثی مجرد کا مصدر کس وزن کے اوپر آتا ہے، اس کے معلوم کرنے کا کیا قاعدہ، کیا کلیہ اور کیا اصول ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں ہے، اور غیر ثلاثی مجرد کے وزن مقرر ہیں. دیکھیں جو غیر ثلاثی مجرد ہے اس میں ثلاثی مزید فی ہے، اس میں رباعی مجرد ہے، اس میں رباعی مزید فی ہے. اس کے اوزان مقرر ہیں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ اس وزن کے اوپر آئے گا. جیسا کہ باب افعال ہے، وہ افعال کا وزن خود بتاتا ہے کہ یہ افعالن کے وزن پر باب افعال کا مصدر آئے گا. لیکن ثلاثی مجرد کے اوزان کا کوئی قاعدہ کلیہ اصول مقرر نہیں ہے، جیسا کہ آگے چل کے اس کی تفصیل آ جائے گی. تو یہ مختصر سی وضاحت ہے اس میں مصدر کی. اسی کے ساتھ ہی ہم اس سے متعلقہ فارسی عبارت کو بھی حل کر لیتے ہیں. اس میں مصدر کا سبق چل رہا ہے، اسی سے متعلقہ فارسی عبارت بھی دیکھ لیں. فرما رہے ہیں فائدہ نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتقات فعل است ایشاں اسماء مشتقہ ہفت میں گویند و تحقیق حق دری باب در فصل افادات خواہد آمد. اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ ندارد و از غیر آن وزن مقرر است چنانچہ خواہد آمد. جناب استاذی سید محمد صاحب علی اللہ درجاتی ہی اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را بوضع نظم فرمودند کہ بر ضبط حرکات و امثلہ مشتمل است افادتاً می نویسم و آئی است. ترجمہ دیکھ لیں. فائدہ: کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات میں سے ہے، اسی لیے اسماء مشتقہ وہ 7 کہتے ہیں. اور حق بات اس باب کے اندر فصل افادات کے اندر خواہد آمد آئے گی. مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے کوئی مقرر قاعدہ نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ سے وزن مقرر ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. جناب میرے استاد سید محمد صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے ثلاثی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان کو نظم کی صورت میں ذکر کر دیا ہے جو کہ حرکات اور مثالوں کی ضبط پر مشتمل ہیں. فائدے کے لیے میں نویسم میں لکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے. دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ترجمہ ہم نے کر لیا. تھوڑی سی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں. فائدہ پہلا تو حضرت نے یہ بتایا نزد کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی، ہم کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں بھی، از مشتقات فعل کے مشتقات میں سے ہے. میں آپ کو پہلے یہ ساری بات تفصیل سے بتا چکا ہوں. بصری اس میں اختلاف کرتے ہیں. کوفی کہتے ہیں کہ یہ بھی مصدر بھی فعل سے مشتق ہوا ہے. ایشا اسی لیے اسماء مشتقہ ہفت میں گویند. کوفی یہ کہتے ہیں کہ اسماء مشتقہ وہ کل 7 ہیں، اس میں ایک مصدر کو بھی شمار کرتے ہیں. وہ تحقیق حق بات کو ثابت کرنا، پکا کرنا، مضبوط کرنا، احقاق حق کرنا، اس کو کہتے ہیں تحقیق حق. دری باب، اس باب کے اندر حق بات کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے فصل افادات، یہ آگے چل کے فصل آئے گی فائدے کی فصل، اس کے اندر ہم حق بات کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے واضح کریں گے.
اوزان مصدر ثلاثی مجرد، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں مصدر کے قاعدہ منضبطہ نہ دارت، کوئی مخصوص مقرر قاعدہ نہیں رکھتے کہ ان کے اوزان مقرر ہوں، اسی اوزان کے اوپر ہی آئے گا مصدر، اس کے علاوہ نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وز غیر وزن مقرر است، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اوزان یعنی وزن اس کا مقرر ہے، چنانچہ خالد احمد آگے چل کے وہ آئے گا۔ آگے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ والی بات تو کلیئر ہوگی کہ اس میں مصدر کا کوئی قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں ہے، کوئی وزن مقرر نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ثلاثی مجرد سے جن اوزان کے اوپر آتے ہیں مصدر، ہمارے ان کے استاد تھے سید محمد صاحب اللہ درجاتی، ان کی زندگی کے اندر ہی، حضرت کی زندگی میں ہی وہ انتقال کر گئے تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی فارسی میں، اس فارسی کے اندر ثلاثی مجرد میں جتنے مصادر استعمال ہوتے تھے، اکثر مکمل نہیں، اکثر حضرت نے ان کے اوزان بھی لکھ دیے تھے، اور پھر ان کی جو عربی کے اندر مثالیں تھیں وہ عربی کے اندر مثالیں بھی لکھ دی تھی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فائدے کے لیے میں یہاں پر وہ نظم نقل کروں گا، اس نظم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثلاثی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان اور ان کی مثالیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب استاذی میرے جو استاد ہیں سید محمد صاحب اللہ درجاتی ہی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد کے اکثر مصدر کے اوزان جو ہیں بوضع طریقے نظم فرمودہ انہوں نے ایک نظم کی صورت کے اندر لکھ دیا ہے کہ برضبط حرکات، اس میں حرکات بھی ضبط کی گئی ہیں، یعنی فا کلمے پہ فتح ہے، عین کلمے پر کسرہ ہے، لام کلمے پر کیا حرکت ہے، جو اس کی حرکات ہے حروف اصلیہ کی، حروف زائدہ کی، وہ ساری اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں، پھر ان کی مثالیں حضرت نے لکھی ہیں۔ وامثلہ مشتملس، یعنی وہ جو نظم ہے وہ حرکات کو سکنات کے اوپر مشتمل ہے، پھر ان کی عربی کے اندر مثالیں بھی دی ہیں۔ افادۃ من نویسم، حضرت فرما رہے ہیں کہ بطور فائدے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مصدر ثلاثی مجرد میں کن کن اوزان کے اوپر آ رہا ہے، فائدے کے لیے میں لکھ رہا ہوں وَآئِیَس، اور وہ یہ ہے۔ تو اس سے آگے والا جو سبق ہوگا اس میں اردو نہیں ہوگی، وہ صرف فارسی کی نظم ہی ہے، وہ نظم ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، اور اسی کے اندر ہم بتا دیں گے کہ یہ سارے کے سارے اوزان ہیں اور یہ ان کی عربی کے اندر مثالیں ہیں۔